بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک الائڈ اسکینڈل جو ہے اس کو سامنے لے کر آئے تھے. ویسے میڈیا میں پہلے بھی اس کی بازگشت جاری تھی. ایک تو ہم نے ایس این ملک صاحب جو کہ پراپرٹی کے اوپر ایک ایکسپرٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹاکس جاری ہیں اور حکومت پاکستان نے جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ایک ریڈیوسڈ ٹیکس ریٹس پراپرٹی کے حوالے سے ریکویسٹ کریں گے. ایک تو اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ سر آپ کی انفارمیشن کیا ہے، اطلاعات کیا ہیں، آگے کہاں تک بات جا رہی ہے. اور دوسرا یہ جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس ہیں، ان کے اوپر جو الیجڈلی ایک انویسٹیگیشن جاری ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے اندر اور پاکستان سے دبئی میں پیسے شفٹ کرنے کے اندر مبینہ طور پہ ملوث ہیں، اس پہ ایس این ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش بھی کریں گے. ایس این ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کی ٹاکس کے اندر ایف بی آر کی پرفارمنس اور آؤٹ کم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب صاحب، یہ سوال تو آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. آپ ماشاءاللہ خود ایکسپرٹ ہیں ایف بی آر کی پرفارمنس کے اوپر. نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ 8 ماہ کی بہترین، جتنی ان کی اچھی پرفارمنس چل رہی ہے سب نے دیکھی ہے. 600 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، تو اس سے بہترین اور کیا ہو سکتی ہے؟ 600 روپے کا ڈسکاؤنٹ بھی تو لے لیا انہوں نے. تو بس وہ اسکور یہاں پہ پاکستان میں تو ایسے اسکور لیول ہوتا ہے نا. اچھا، آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے مہتاب صاحب، جو آپ کے نالج میں بھی اور میرے میں بھی، کہ 3 سیکٹر سے جن کو وہ کیٹر کروانا چاہ رہی تھی ہماری گورنمنٹ، ایف بی آر، جن کا کیس پلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. ایک بیوریجز اور ایک سگریٹ، اینڈ تھرڈ از ریئل اسٹیٹ. بیوریجز اور سگریٹ کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا، اور ابھی آج آن گوئنگ ہے ڈسکشن آئی ایم ایف کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے اوپر. بٹ مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی ریزرویشن ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ کے نالج میں ہو بھی اور نہ بھی ہو. جب ہم ٹاسک فورس اور ورکنگ گروپ میں کام کر رہے تھے جو پرائم منسٹر نے بنائی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے اوپر، اور بڑا کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وٹنسز اویلیبل ہیں کہ فائنانس منسٹر نے اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے علی پرویز ملک صاحب اور چیئرمین ایف بی آر سے کہا کہ یہ جو تجاویز آ گئی ہیں ان کو فائنل کمپائل کر کے اس کمیٹی میں سے آپ کچھ ممبران لیں اور وہ جا کے آئی ایم ایف سے بات کریں. اور کیونکہ یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ میٹنگ چل رہی ہے تو وہ ممبران کی جو کمیٹی بننی تھی، جو ایکسپرٹ تھے، وہ اس کمیٹی میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے. اور اگر آئی ایم ایف اس پہ ریفیوز کرتا ہے تو اگین یہ سارا صحرا ناکامی کا میں سمجھتا ہوں یہ چیئرمین ایف بی آر کے سر جائے گا، کیونکہ ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا ان کمیٹی ممبران کو. جو آپ کے خیال میں اس کمیٹی ممبران کو بالکل آن بورڈ نہیں کیا گیا؟ نہیں، مطلب آئی ایم ایف کے سامنے ساتھ نیگوسیشن میں بٹھانا تھا، کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ کے پرابلم ایشوز میں یا ہماری کمیونٹی یا لوگ فیس کر رہے ہیں وہ چیئرمین ایف بی آر صاحب ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن ضروری تو نہیں ہوتا نا احسن صاحب، وہ آپ اس طرح تو ہر سیکٹر کو آپ اٹھا کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے نا. انہوں نے باقی سیکٹرز کو ساتھ بٹھایا ہے. انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا. نہیں وقار بھائی، میں ہو سکتا ہے اپنی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ان کے بغیر چلے گئے ہو کچھ. نہیں وقار بھائی، میں نے ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کوٹ کر رہا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی یہ انسٹرکشن تھی میٹنگ میں. بٹ ہو سکتا ہے آپ کے بغیر کچھ لوگ چلے گئے ہوں. نہیں، اگر گئے ہوتے تو مہتاب صاحب رپورٹ کر دیتے نا. مہتاب صاحب سے تو بات چھپی نہیں رہتی ہے، اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں. کیونکہ اس کے بعد ہوا یہ ہے، لاسٹ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی ٹاسک فورس کی، اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اس کو بھی ڈفرینٹ اینگل میں لے گئے کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد انہوں نے ایکسیس ٹو فائنانس کا ایک نیا گروپ بنا دیا جو گورنمنٹ آفیشلز پہ مشتمل ہے. اب وہ لوگ مارگیجز اور باقی چیزیں اور اس ٹاسک فورس کی تجاویز کو دیکھ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے، اس کو چیئر کر رہے ہیں احد چیمہ صاحب. احد چیمہ صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں، اور ان کے لیے شاید ریئل اسٹیٹ اتنی پرائورٹی بھی نہیں ہے. لیکن ان کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. نہیں، وہ ضرورت ایک الگ، لیکن ملک کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اکانومی کے ریوائول کے لیے ریئل اسٹیٹ کو چلانا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ ریئل اسٹیٹ جو جس سٹیج پہ کھڑی ہے، آپ
اس میں اگر یہ انسینٹیوز ملتے ہیں تو کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں ملتے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہتاب بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انسینٹیو کیا ہے، ایڈوانس ٹیکس کی پرسنٹیج کم ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی وہ بھی بتا دینا. وہ 236 کے جو ڈیسائیڈڈ تھا وہ 0.50% تھا، اور 236 سی وہ 1.5% تھا. یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ اس سے دیکھنے والے کو سیلر اور پرچیزر کا ہے. 236 کے بائر پے کرتا ہے، جی. 236 سی سیلر پے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے چیئرمین ایف بی آر صاحب اور فائنانس منسٹر برملا تمام چینلز پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے اوور ٹیکسیشن ہو چکی ہے بجٹ میں، ہم ایف اے ڈی کو اور ٹیکس کی ریشنلائزیشن کریں گے، ایف اے ڈی کو ابالش کرنا ہے بجٹ میں، اور 7E کی ماڈیفکیشن کرنی ہے ڈیم انکم ٹیکس کی. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف اس پہ فرض کر لیں ورڈکٹ سگریٹ والا اور وہ دے دیتا ہے تو انکار کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی چیزیں مزید کوائٹ ہوں گی. جو کوئی ہم عید پہ جیسے پاکستانی اوورسیز پاکستانی آتے ہیں اور وہ کچھ اسپینڈنگ کرتے ہیں، سیونگ لگاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کو انکریجمنٹ ملے گی. اگین پرولونگ کرے گی، اس وقت تک آئی ایم ایف دوبارہ ایک مشن بھیجے گا جو آ کے دوبارہ ڈسکشن کرے گا بجٹ کے فگرز کے اوپر، پلس ان کی ورچوئل ڈسکشن چلتی رہے گی. تو مطلب وہ ایک ایسی ایمبیگوٹی رہے گی، کلیئرٹی نہیں ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے ابھی نہ ہو تو پھر بجٹ تک ڈیلے ہو جائے. جی. تو پھر تو الٹیمیٹلی بجٹ پہ چلے گی نا. اگر ہمیں آج یا کل میں پازیٹیو نیوز نہیں دیتے گورنمنٹ اور آئی ایم ایف والے جاتے ہوئے اپنی پریس ریلیز میں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بجٹ پہ چلے گی بات. اچھا یہ بتائیں سر، اگر یہ ریڈیوسڈ یعنی ہو جاتا ہے ٹیکس تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کتنی آپ اس کے اندر ایکٹیویٹی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بات یہ مہتاب بھائی جتنا اس گورنمنٹ نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے نا، تو میں یہ اس کو کہوں گا کہ یہ آئی سی یو سے نکل کے نا تو میڈیکل وارڈ میں آ جائے گا. گریجولی چیزیں پک کرنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، بٹ ایک بہتری کی فضا سگنلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت پازیٹیو آ جائے گی. جیسے سٹارٹ میں اس ٹاسک فورس کے بننے سے ایک پازیٹیو ویو آئی، کوئریز آنا شروع ہوئی، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اور شاید 2-4% ٹرانزیکشن انکریز بھی ہوئی. امید کی ایک اس پہ فضا قائم کر دی نا بن گئی. بٹ اس کے بعد سے جب سے دوبارہ نیگیٹو پروجیکشن سٹارٹ ہوئی، نیگیٹو نیوزز آئیں، تو اس کے بعد چیزیں بالکل کوائٹ ہیں. ہر بندے کی نظر آئی ایم ایف اور ایف بی آر کی سرکار پہ ہے کہ وہ ان کے رحم و کرم. صرف یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا لوگوں کی یا تھوڑے سے کم لوگوں کی، یہ جو پیسے باہر بھیج رہے ہیں ان کی نظریں تو کہیں اور ہے نا بھائی. وہ بھی بتائیں نا سر، وہ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کمیونٹی وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ مہتاب بھائی جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے تو میں اسپوکس پرسن ہوں نہیں. جو قانون اس پہ ملک کا لگتا ہے اس پہ لگنا چاہیے. ٹھیک بات. باقی جس کے پاس جائز پیسے ہیں، اگر آپ یہاں پہ مجھے ایٹماسفیئر نہیں دیں گے تو کیا میں نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، روزگار نہیں کمانا؟ تو میں جو مجھے آپشن ملے گی، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ ٹرکی ہے، چاہے ملائیشیا ہے، میں پیسے لے کے جا سکتا ہوں. کیونکہ آپ نے انوائرمنٹ ہی ایسا بنا دیا ایف بی آر نے. مطلب ہر چیز کے اوپر ایسی ٹیکسیشن اور ایسے کویسچننگ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ لوگ ڈسٹرب ہو کے رہ گئے ہیں کہ مطلب یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پالیسیوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو میں سمجھتا ہوں راشد لنگڑیال صاحب کی مطلب سیزنڈ پولیٹیشین کہہ رہا ہوں، بیوروکریٹ ہے، ہو جائیں گے. آنے سے پہلے ہو گیا تھا. تو مہتاب بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد لنگڑیال صاحب کو پہلے دن جس دن چارج لیا تھا ان کو پہلے دن کہنا چاہیے تھا کہ بجٹ میں فگرز غلط پریزنٹ کیے گئے ہیں. جو پرانے چیئرمین تھے یہ انہوں نے غلط کام کیا. بھائی جان آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، کیسے کریں؟ تو سر اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، ٹارگٹ کم کروا دیا ہے نا. تو سر شارٹ فال کے بعد نا منت ترلے تو بات یہ ہے، آپ کو جب ایک چیز کی، اب میں کیا کہوں، مطلب پوٹینشل ہے پاکستان میں، آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو سینس نہیں ہے. آپ ہر دفعہ پاکستان میں نئے تجربے لے کر آتے ہیں اور ایک مہینہ ایک تجربے کو لائیو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر یہ 236 سی اور کے کو ریڈیوس کر دیا جائے تو ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ٹیکس میں کافی بہت اچھا اضافہ ہوگا. کتنا اضافہ ہوگا بتائیں نا. میں یہ
مطلب ابھی جو فگر ہے میرا خیال ہے کو 200 بلین پلس کی بریکٹ میں ہے ریل اسٹیٹ کا، جو 236K اور سی سے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں اتنا نہیں ہے، کم ہے. نہیں بہرحال جو میرے پاس فگر تھا آپ چیک کر ٹھیک ہے. لیجیے گا، میں نے ویسے شیئر بھی کیا تھا آپ سے ایکچوئل فگر. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ پورا پیکج جو ہم نے ٹاسک فورس نے ڈیزائن کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو یہ ڈبل اور ٹرپل کے ان بٹوین ہو سکتا ہے آرام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز بڑھ جائیں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، ٹرانزیکشن بھی بڑھیں گی، اور دوسرا بات ایک چیز کو سمجھیں، آج آپ کی سیلری پہ جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے اگر اس کو کم کر دیا جائے اور بزنس مین کی جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے اس کو کم کر دیا جائے تو لوگ میکسیمم ویلیو شو کریں گے نا بھائی. ٹھیک ہے. تو آپ کا ریونیو بھی اسی طرح بڑھے گا، خالی نمبر آف ٹرانزیکشن نہیں بڑھیں گی. بالکل ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن ایک بات اور جو ہے نا، یہ جو گیلانی صاحب نے پہلے کر دی کہ یہاں سے لوگ باہر پیسے جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں، اس میں اگر مجھے اجازت دیں، آپ مناسب سمجھیں تو بتائیں یا نہ بتائیں، اس میں ریاض ملک صاحب نے جو لانچ کیا ہے دبئی کے اندر اپنا پروجیکٹ، بالکل صحیح ہے. وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں سے لوگ ان کے، اور بلکہ نام بھی ان کے جو مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں، شاید قریشی ان کا نام ہے میرے خیال میں، ان کا نام بھی اس کے اندر لیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ تو کہا کہ اللیگل اگر کوئی منی لے کے جا رہا ہے وہ تو غلط ہے، یہ زیادہ تر جو منی لانڈرنگ اور حوالہ اور ہنڈی ہے یہ تو اللیگل ہی ہے نا سر؟ بالکل ایسی ہی، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. تو لیکن اس میں مجھے جو اعتراض ہے، آپ پلیز. ایک مجھے اعتراض یہ ہے، پورے پاکستان میں ایک میکانزم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی اتھارٹی اپنے رجسٹرڈ اسٹیٹ ایجنٹ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کے تھرو وہ آپریٹ کرتی ہے، ان کے تھرو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اسی طرح بحریہ ٹاؤن کے بھی جو رجسٹرڈ اسٹیٹ ایجنٹ تھے، پارٹنر تھے، جو ان کے ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ان میں سے کوئی منی لانڈرنگ میں انوالو ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. لا آف لینڈ کو تو نہیں چیلنج کیا جا سکتا، ریٹ آف گورنمنٹ کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو غلط کام ہے. مجھے اعتراض کیا ہے اس کے اندر، آپ نے بھی وہ لسٹ پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں حکومت نا اوپن چیک دے دیتی ہے. ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن کا ٹارگٹ دیا گیا، مہتاب صاحب بحریہ ٹاؤن کے رجسٹرڈ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، آپ ادھر کام کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن اچھی ہے، اور وقار گیلانی صاحب فرض کر لیں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، آپ کی اور ان کی دوستی ہے، نوٹس آپ کو بھی آ گیا اور ان کو بھی آ گیا. اب جب ان کو ایف آئی اے نے بلایا کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ، اپنے سارے کاغذات لے کر آ جائیں، تو ان کو سزا مل رہی ہے مہتاب سے دوستی کی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وقار صاحب ایف آئی اے میں جائیں گے تو یہ کیسے واپس آئیں گے. تو مجھے صرف اس حد تک اعتراض ہے کہ بھائی آپ جو جینون 2 نمبر کام کر رہا ہے، منی لانڈرنگ کر رہا ہے، ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو سزا دیں، ہم اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کریں گے. لیکن جو انوسینٹ لوگوں کو آپ نے ایف آئی اے کو چیک دے دیا ہے یا ادر ایجنسیز کو چیک دے دیا کہ جا کے اس کو بھی اٹھا لو، اس کو بھی نوٹس بھیج دو، اور وہ نوٹس بھیجنا شروع کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ایک پینک کریٹ کیا ہوا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ صرف آپ اس کو پکڑے جو ریلیونٹ اور جس کے آپ کے پاس پروف ہے. آپ پروف نہ ہونے کے آپ کو خالی اتنا پتا چلتا ہے مہتاب صاحب کا دفتر بحریہ میں ہے، آپ ان کا ایڈریس لے کے ان کو نوٹس بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے کر آ جاؤ، اپنے پراپرٹی کے کاغذات لے کر آ جاؤ. تو بھائی آپ کی کیا فائنڈنگز، آپ مجھے نوٹس کیوں کیا ہے؟ یا تو آپ مجھے چارج کریں کہ بھائی آپ کی ہم نے یہ ٹرانزیکشن پکڑی ہے، ہم آپ کو اس میں بلا رہے ہیں. اس کا میرا مطلب ہے آپ کے خیال میں کوئی سیاسی وجوہات بھی پھر ہو سکتی ہیں پیچھے؟ سر سیاسی وجوہات ہیں، یعنی منی لانڈرنگ غلط ہے؟ نہیں، اگر منی لانڈرنگ نہیں ہوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کئی جگہ پہ، اگر جہاں پہ ہوئی ہے وہ تو ثبوت دے گی نا، ایف آئی اے ہی دے گی نا، پروسیکیوشن تو انہوں نے کرنی ہے، انویسٹیگیشن انٹیروگیشن انہوں نے کرنی ہے. وہ تو نیب نے، آپ کے سامنے آج کل خبریں چل رہی ہیں نیب نے. اب یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے مہتاب صاحب، مطلب ایک شہر آباد ہو گیا. اب اگر وہ 2 نمبر ہے تو اس جگہ پہ جتنے ادارے ہیں وہ پہلے سوئے ہوئے تھے جب وہ بن رہا تھا. اب مہتاب صاحب کا وہاں پہ پلاٹ ہے، یا وقار صاحب کا، یا احسن صاحب کا ہے، آپ نے پلاٹ سیل کر دیا. کیوں بھائی؟ مہتاب صاحب نے اپنی ہارڈ ارنڈ منی ٹیکس دے کے پیسوں سے وہ پراپرٹی پرچیز کی ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ سیل کر دیں، کیوں کر دیں؟ آپ زیادتی ہے یہ. آپ کو چاہیے اگر آپ کو ریزرویشنز ہیں
ملک ریاض صاحب کے ساتھ بیریا ٹاؤن سے، تو جو ریزیڈنٹس ہیں، جو پراپرٹی اونرز ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آپ کو لگتا ہے ملک ریاض صاحب نے اس پہ ٹیکس نہیں پے کیا، وہاں کا میکینزم ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں پہ رجسٹرار بٹھائیں، مہتاب صاحب کو کہیں کہ مہتاب صاحب یہ لینڈ آپ کی ہے، آپ اس کی اپنی رجسٹری کروا لیں. بالکل ٹھیک ہے، جائز بات ہے. اور اس سے گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے گا. آف کورس رجسٹری ہوگی تو پیسے آئیں گے نا. پیسے آئیں گے. تو بھائی آپ کنسٹرکٹیو کام کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ سوائے لوگوں کو ذلیل، میں 2-3 پہلے بھی فورم پہ کہا ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز، جو چیز آپ کے کریڈٹ میں جا رہی ہو نا، اس کو ڈس کریڈٹ میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. یہ سکلز ان سے حاصل کی جا سکتی، وہ ان سے، اس ٹیم سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اسپیشلی FBR سے. یعنی ابھی آپ سے تو سخت ہی ناراض ہیں. یہ نہیں ناراض نہیں ہوں، مطلب مجھے یہ ٹھیک رہے ہیں یہ مسائل. میں وقار بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آج ہم جس پیکج کی بات کر رہے ہیں، مہتاب صاحب سے میری ڈسکشن رہتی تھی، یہ ہم اکتوبر سے احد چیمہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آج 6 مہینے گزر گئے ہیں. تو پھر احد چیمہ کو بلیم کریں نا. آپ FBR کہاں سے آ گیا؟ نہیں، FBR سے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا کام نہیں کروا سکا ابھی تک. سر نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ احد چیمہ سے اوپر کون ہے؟ نہیں تو میں FBR کی بات کر رہا ہوں کہ چیمہ سے اوپر تو پرائم منسٹر ہی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ FBR سے اوپر ہے نا بھائی، وہ نہیں کروا سکے اصل کام، تو پھر ان کو کروانا چاہیے تھا. سر پرابلم، میں آپ کو پہلی میٹنگ کا ابھی ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ انجوائے کریں گے. اس پہلی میٹنگ میں میری کنفرنٹریشن ہو گئی ڈاکٹر حامد عتیق سرور صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے، آج بھی ایشو ریزالو نہیں ہوا اوورسیز پاکستانیز کا، نان ریزیڈنٹ کا، ان کے ٹیکس پے کرنے کا طریقہ کار پہ. وہ ایسا انہوں نے بھونڈا انداز اپنایا ہوا ہے، ایسا نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی آتا ہے وہ ماشاءاللہ ان کو اتنی دعائیں دے کے جاتا ہے، حامد عتیق سرور صاحب کو، چیئرمین FBR کو. اور یہ چیز ٹاسک فورس کی میٹنگ میں بھی مینشن کی. آج تک ہم اس کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں چاہیے. سمپل ایک قانون جو بنا ہوا ہے اس کو SRO کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے، بلکہ رول کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے کوئی پرابلم بھی سمجھے نا سر، ایک پرابلم ذرا دیکھیں. جی بتائیں. ایشو یہ ہے کہ FBR آپ کو پتہ ہے کباؤ پوت ہے نا. سن لیں میری بات، سن لیں آرگومنٹ سن لیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک پہاڑ جتنا بڑا ٹارگٹ ہے ان کا، انہوں نے روزانہ شام کو اپنا بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ شام کو بیٹھ کے اب اگر نہیں، شام سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. ورکنگ ٹائم، یہ وقار صاحب نے دیکھ لیں، یہ میں نے نہیں کہا. لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں. ورکنگ ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو انہوں نے روزانہ کا ٹارگٹ ہے. مجھے یہ بتائیں، سیلاں کٹھیاں کرنی ہوتی ہیں نے. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کلیکشن کا ٹارگٹ انہوں نے حاصل کرنا ہے. اگر وہ ہر جگہ پہ انسینٹیو دینا شروع کر دیں تو آپ کے خیال میں ان کے ٹارگٹ میں پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ اچھا اگر آپ کا، اچھا وہ جو جس ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کیا ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں پہ تو 6 مہینے ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر 6 مہینے نہیں ہیں تو ریٹرن کیسے فائل کریں؟ اور اگر ریٹرن نہیں فائل کرتے تو ان کا نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر نام آ جاتا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. میں سوری صرف چھوٹی سی ایڈ کر رہا ہوں. جی پلیز. میں انسینٹیو نہیں مانگ رہا اوورسیز پاکستانی کی، کہ صرف کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ نے جو قانون غلط بنایا ہے، جس کو آپ 14 دفعہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بس 2 دن میں ہو رہا ہے. یہ آج 6 ماہ گزر گئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ پرائرٹی کی بات ہے. اچھا وہ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دینا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات ہے نا. نہیں مہتاب صاحب، پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانی کا ایشو سمپل اتنا تھا کہ کوئی بھی پراپرٹی سیل کرے گا یا پرچیز کرے گا، اس نے جب پراپرٹی کا چلان بنانا ہوتا ہے ٹیکس پے کرنے کا، اس کے اوپر ایک کالم تھا جس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے نان ریزیڈنٹ کو. تو آپ کا وہ ٹیکس کا چلان نکلتا ہے جو آپ ایک فائلر پاکستان میں پے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جی آپ CDA میں جا رہے ہیں، آپ کسی سوسائٹی میں جا رہے ہیں، آپ DHA میں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی ساتھ دینی ہوتی ہے کہ آئی ایم اے نان ریزیڈنٹ، تو پروف کرنے کے لیے کہ 180 ڈیز سے زیادہ میرا آؤٹ سائڈ پاکستان سٹے ہے. بڑا سموتھ چل رہا تھا. تو اس پہ نان فائلر کا نہیں ٹیکس لگے گا، فائلر اب ابھی موجودہ انہوں نے کیا کیا، حامد عتیق سرور صاحب نے، انہوں نے کہا نہیں، جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے، آپ جاری رکھیں، اوورسیز پاکستانی ہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اپنا نائکو اپلوڈ کرے، POC اپلوڈ کرے. ٹھیک ہے. اس کے ایڈریس کے مطابق اس کے کنسرنڈ کمشنر کو ای میل چلی جائے گی، وہ ویریفائی کرے گا، اور ویریفائی کرنے کے بعد
آپ کو رسپانس آ جائے گا. یہ پولیس والا حساب ہو گیا نا جی, وہ پہلے درخواست لے آ, پھر جا کے بندہ بھیجیں گے, پھر دیکھیں گے تو ہے کہ نہیں ہے. نہیں آپ نے تو بڑا اچھا بتایا, پولیس والے تو بہت اچھے ہیں, وہ تو بندہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے درخواست دے دی, پھر آپ نے خود جانا ہے. جن افسر کا آپ نام لے رہے ہیں, یہ مہتاب صاحب تو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ وہ بڑے زبردست افسر ہیں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں دوست تو میرے بھی ہیں, میں نے فیکٹ آف میں ان کے ساتھ بہت کام کیا جب یہ پہلے ممبر پالیسی ہوتے تھے. مقصد یہ ہے, دیکھیں اب کام کی آگے چلے نا جی, کہ یہ ایک طرف تو آپ اوورسیز کو یہ سارا ریلیف نہیں دے رہے, دوسری طرف آپ ان کے لیے ریونیو کے لیے کوٹے بھی بنا رہے ہیں کہ جناب آپ کے زمین کے مسئلے ہم حل کر دیں گے. تو یہ مسئلے پھر کیسے حل کریں گے آپ سارے؟ سر ان کے یہ ایک طرف دوہرے معیار ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو جب جاب نالج نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں, باتیں کرنے سے چیزیں حل نہیں ہوتی. مجھے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے مہتاب صاحب کے ایف بی آر کے جو بابو بیٹھے ہیں یہ آج چیمہ سے بھی بڑے ہیں, یہ سرکار کے سسٹم سے بھی بڑے ہیں, اور یہ کسی کی بات نہیں مانتے. انہوں نے اپنے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے اور وہی جاری رکھنا چاہتے ہیں. بالکل لگتا تو یہی ہے پھر. بالکل ایسی کہ اگر آج چیمہ رہے ہیں جو اتنے بڑے ماشاءاللہ پرائم منسٹر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اب تو خیر ان کے اوپر ڈاکٹر ٹی بھی آ گئے ہیں, تو وہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے, تو پھر ایف بی آر میری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی. آپ بتائیں سر, ایکسپلین کریں, ہمیں سمجھ آئے. آئی ایم ایف والوں کی پتہ نہیں کیسے مانیں گے. ایک آئی ایم ایف بھی پرابلم ہے. آئی ایم ایف کوئی پرابلم نہیں ہے, میں آئی ایم ایف کو یہ مسلیڈ کرتے ہوں گے, آئی ایم ایف کو یہ ہینڈل ٹھیک نہیں کرتے ہیں, مسلیڈ. مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ فائنانس منسٹر نے جب کہا ہے میٹنگ میں کہ یار مہتاب صاحب, وقار صاحب, احسن صاحب آپ نے جانا ہے ساتھ, تو ہمیں میٹنگ میں کیوں نہیں بٹھایا گیا, کیا انٹینشن تھی, مطلب ہم نے کیا کہنا. آپ دیکھ رہے ہیں, مقصد یہ دیکھیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, کیونکہ میں یہ حقیقت میں یہ بات سمجھتا ہوں مہتاب صاحب کہ جو آپ کے ایز اے جرنلسٹ مسائل ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا, آپ چاہے جو مرضی کر لیں, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اور جو میرے مسائل ہیں وہ چیئرمین ایف بی آر کو ان کا ادراک ہی نہیں ہے. ان کا یہ کہنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ریلیکسیشن اور ٹیکسیشن میں پلان کیا جا رہا تھا, جو پرائم منسٹر کی خواہش بھی ہے کہ جناب اکانومی تھوڑی سی چلتی ہوئی نظر آئے, تو وہ جو ریلیکسیشن اور ریلیفس دے رہے تھے اس اکانومی کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں چلانے کے لیے, ان پہ بات چیت ہو گئی ہے, لیکن ایف بی آر کی وجہ سے کچھ معاملات ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کہیں پہ نہیں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے سارے پرابلم ہو رہے ہیں. اچھا نہیں, اس میں تھوڑا سا امینڈ کر دوں وقار بھائی, جو ابھی آج آپ کے چینلوں پہ بھی پٹیاں چل رہی ہیں کہ ایف بی آر نے ٹیکسز کم کرنے کی تجویز آئی ایم ایف کے سامنے پیش کر دی ہے, بٹ اب اس کے اوپر اگر آئی ایم ایف آرگو کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید چیئرمین ایف بی آر یا ممبر پالیسی وہ اس طرح کیس پلیڈ نہ کر پائیں, جسٹیفیکیشن دے پائیں, کیونکہ ٹی وی پہ ایک ہی پٹی چل رہی ہے کہ ہم ٹیکسز کی جو پرسنٹیج ہے وہ اس وجہ سے کم کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان سے کیپٹل باہر فلائی کرے. لیکن اب یہ جو آپ کا گلا یا احتجاج ہے, یہ تو نتیجہ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا. نہیں سر, نتیجہ تو اللہ کرے پازیٹیو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے آنے کے بعد ہی آپ کا پتہ چلے گا. نہیں, پھر وہ دکھ ختم ہو جائے گا, اچھا یار آپ لوگوں کو نہیں لے کر گئے, بٹ اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف نے سگریٹ اور بیوریجز کی طرح کیا تو سراپا احتجاج ہوگی تمام پاکستان کمیونٹی بھی کہ یار مطلب آپ وہ چیز نہیں کروا پا رہے جس کو آپ کا فائنانس منسٹر میڈیا پہ ایڈمٹ کرتا ہے, ہم سے ٹیکسیشن زیادہ ہو گئی ہے, ہم اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر صاحب شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ غلط ٹیکس ہو گئے ہیں. لیکن بھائی جان آپ یہ دیکھیے وہ سیلریڈ کلاس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کمی تو کوئی نہیں ہوئی. اچھا, سیلریڈ کلاس کی کمی کا انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ہم کم کرنے جا رہے ہیں, ریکویسٹ بھی نہیں کی ابھی, لیکن اگلے بجٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے سیکٹر کے اوپر کیونکہ ایک چیز کا ادراک ان کو ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم نے اس سیکٹر کو جو بیک بینچ پہ ڈالا ہے اس کا اکانومی کو بھی لاس ہوا ہے اور لوگوں کو بھی لاس ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, وقار گیلانی صاحب. تو یہ میرا خیال ہے اب آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس کے بعد ہی صورتحال کلیئر ہوگی کہ ویدر احتجاج ہوتا ہے یا خوشی منائی جاتی ہے, مٹھائیوں کے ڈبے کھولتے ہیں, پلاٹ سیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اس وقت ایک بات مجھے آخری یہ بتا دیں کہ اگلے 3 ماہ میں اگر یہ ریٹس ریڈیوس ہو جاتا ہے اپریل سے, تو کتنی ٹرانزیکشنز کے اندر انکریز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب اگر سپوز ابھی 100 ہو رہی ہے, سپوز, ٹھیک ہے, تو مطلب امیڈیٹلی تو رزلٹ نہیں آئے گا, بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ یا تو یہ
اعلان کریں, کیونکہ لوگوں کو اگلا فیئر یہ ہوگا کہ بجٹ میں دوبارہ یہ کوئی بلنڈر نہ کر دیں, تو شاید اس پیس سے نہ ہو لیکن پازیٹیوٹی ہوگی, کوئی سانس آنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو ہی بجٹ میں یہ چیزیں انکارپوریٹ ہو کے 1 سال کے لیے فکس ہو جائیں گی تو پھر ایک اچھا جمپ بھی آئے گا چیزوں میں, اور اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آپ کو ریمیٹنس بھی بہت آئے گی. تو اگلے 3 مہینے ایک طرح سے اہم ہے جی پراپرٹی کے حوالے سے. اگر تو IMF یہ ریلیف دے دیتا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے, پھر تو یہ ابھی سے کچھ کام شروع ہو جائے گا ایسا لگتا ہے, اور اگر نہیں دیتا تو پھر بجٹ تک انتظار کریں گے. ادروائز پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ابھی بھی پھر ایک ڈکلائن ہی فیس کرے گی اگر یہ ساری صورتحال ایسے ہی چلتی ہے. اچھا, ڈکلائن وہ کہتے ہیں نا, یا اسٹیگننٹ رہے گی, اسٹیگننٹ رہے گی. لیکن مہتاب صاحب نے کی آج سٹوری بھی ہے, وہ میں مینشن کروں گا کہ آپ کی ورچوئل ڈسکشنز بھی چل رہی ہوں گی, اور بجٹ سے پہلے ڈیفینیٹلی ایک مشن اور آئے گا IMF کا تاکہ بجٹس کے فگرز کو وہ سارٹ آؤٹ کرے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے میرے خدشات غلط ہو جائیں, اور ملک کے لیے بہت بہتر ہے. ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے آپ کو اس سیکٹر کو چلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر پاکستانی اس چیز کے ساتھ انوالو ہے. تو ابھی تک تو اتنا ہی ہے جی کہ IMF کی امید پہ ٹھیک ہے سر جی, قائم ہے ابھی. احسن ملک صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے کھل کر, حالانکہ آپ کے وہ مطلب بھائی باندھی ہیں وہ جن کے اوپر ایلیگیشن ہے, آپ نے کھل, ہاں وہ بھی, اور آپ نے FBR پہ بھی کھل کے الزام کھل کے جو ہے وہ بات جو ہے وہ دیکھیں, یہ ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ بات کسی نتیجے تک پہنچے, اور بڑا اچھا ہے کہ آپ نے. اور میں اس سے پہلے آپ کنکلوڈ کریں, میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے احسن ملک صاحب کو بلایا, یہ جو آپ ان کا نام لے رہے ہیں منی لانڈررز کا, اور یہ الیجڈ, میرا خیال ہے ان میں سے بھی کسی کو بلا لیں, اور کسی دن کسی FBR کی شخصیت کو بھی بلا لیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ون سائیڈڈ پروگرام ہم کرتے جا رہے ہیں. جی نہیں, یہ ہمارا پلیٹ فارم ہر بندے کے لیے حاضر ہے, جو بالکل حاضر ہے. ہمارا کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا نہیں ہے. حکومت کا ایجنڈا ریاض ملک کے خلاف ہوگا, ہمارا کوئی ایجنڈا. اچھا, میری ریکویسٹ ہے, یہ بھی میرے سے زیادہ آپ کے تعلقات ہیں, مجھے بہت خوشی ہوگی کسی دن مجھے بھی بٹھائیں اور FBR کے کسی نمائندے کو بھی بٹھائیں, مزہ آئے, میں بھی اپنی کتابیں اٹھا کے لے آؤں, ایویڈنس لے آؤں, وہ بھی لے آئیں, تو پتہ لگ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ FBR نے ایک نیا اسپوکس مین لگا دی ہے. وہ مجھے پتہ لگا تھا آپ کی خبر کے اوپر, خرم شہزاد صاحب. نہیں, نجیب میمن صاحب کو لگایا ہے FBR کا. اچھا, FBR کا, وہ تو فائنانس منسٹری کے ہے نا, وہ تو پہلے سے ہی ہے نا, ممبر پالیسی اسپوکس مین ہوتا ہے, لیکن ابھی نوٹیفائی ہوا ہے کچھ دن پہلے. یہ جناب میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کسی دن آ جائیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سامنے نہیں آنا. وہ نہ ہے جی, یہ مناظرے کا چیلنج جو ہے حامد عتیق سرور صاحب کو ہے, یہ جو مالیاتی اور ٹیکس کا مناظرہ ہے یہ یہاں پہ کروانا پڑے گا آپ کو. اگر وہ آ جائیں تو بس میں یہ مناظرہ ہونا چاہیے FBR کے کسی ممبر کے ساتھ. جو ہیں دیکھیں ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. تو سر میں کہتا ہوں ان کو کھل کے کھیلنا چاہیے, بجائے اس کی کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد کہیں جیسے پرانے چیئرمین صاحب کہتے تھے مجھے کام نہیں کرنے دیا, تو یہ آج بتائیں نا. بالکل صحیح. چلے میں ریکویسٹ کروں گا, لیکن سرکاری ملازم جو ہے نا وہ کہتا ہے میں فائلوں پہ بولتا ہوں. نہیں بھائی جان, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے نا, یہ تو ٹیکس کا ایک ایشو ہے. دیتی نہیں ہے اجازت. سر جب مرضی ہوتی ہے تو بول بھی لیتے ہیں, جب مرضی نہیں ہوتی تو پھر قانون آ جاتا ہے. چلیں اجازت لیں جی. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.